کریں، یعنی ان کا مطمئن نظر اور ان کا مقصد جو ہے اس جنگ سے اللہ کی رضا ہونی چاہیے. مگر چونکہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں کہ جو 5واں حصہ ہے وہ مال غنیمت کا، وہ اللہ اس کے رسول کا ہے اور اقربا، یتیم، مسکینوں، مسافروں کے لیے خاص رکھا گیا ہے. باقی جو بقیہ حصے ہیں وہ پھر مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. تم نے پوچھا تھا کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا، بالکل کر لیتا پہلی لائن. تم نے پوچھا تھا کہ جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا تھا اس کا 5واں حصہ اللہ اس کے پیغمبر کی اقربا اور یتیموں، مسکینوں اور مسافر کے لیے خاص رہے گا اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو ہم نے اپنے بندے پر فیصلے کے دن اتاری تھی، یعنی قرآن کریم پر. جس دن دونوں گروہوں میں مٹبھیڑ ہوئی تھی تو بے چون چچرا اس حکم کی تعمیل کرو اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور کے کنارے پر تھے اور فاصلہ تم سے نیچے تھا. اگر تم باہم وقت ٹھہرا کر نکلتے تو جو وقت ٹھہراتے اس میں لازماً آگے پیچھے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کوئی فرق نہیں ہونے دیا، اس لیے کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کو ہو کر رہنا تھا، تاکہ جس کو ہلاک ہونا ہے وہ حجت دیکھ کر ہلاک ہو اور جسے زندگی حاصل کرنی ہے وہ حجت دیکھ کر زندگی حاصل کرے. بے شک اللہ سمیع و علیم ہے. یاد کرو اے پیغمبر جب اللہ تمہارے خواب میں ان کو تھوڑا دکھا رہا تھا اور کہیں زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور جو معاملہ درپیش تھا اس کے بارے میں جھگڑنے لگتے، مگر اللہ نے بچا لیا، یقیناً وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اور یاد کرو جب تمہاری مٹبھیڑ کے وقت وہ تم لوگوں کی نگاہوں میں انہیں کم کر کے دکھا رہا تھا اور تمہیں ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ تھی کہ دونوں طرف کے جو فریق تھے، مسلمان اور کفار، دونوں کو ایک دوسرے کی نگاہ میں کم تعداد میں دکھا رہا تھا تاکہ لڑائی کی ہمت رکھیں، تاکہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے جس کا ہو کر رہنا تھا. حقیقت یہ ہے کہ تمام معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. ایمان والو جب آئندہ بھی کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ کامیاب ہو. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں کہ اس کے نتیجے میں ہمت ہار جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. ثابت قدم رہو اس لیے کہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں. تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، جن کا رویہ یہ ہے کہ خدا کی راہ سے روکتے ہیں. یعنی کفار کا رویہ یہ تھا کہ بہت گھمنڈ میں وہ نکلے تھے کہ فتح کے نشے میں چھوٹ کہ ہمیں ہی جو ہے فتح ملے گی. درحال ہے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے. یاد کرو جب شیطان نے ان کے اعمال انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور کہا کہ آج لوگوں میں کوئی نہیں جو تم پر غلبہ پا سکے اور مطمئن رہو میں تمہارے ساتھ ہوں. مگر جب دونوں گروہوں کا سامنا ہوا تو وہ الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی شیطان شروع میں تو ان کی ہمت بنا رہا تھا اور جب اس نے دیکھا کہ سامنے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نازل کردہ فرشتے ہیں تو اس نے پھر اپنی راہ دی اور الٹے پاؤں بھاگا اور کہنے لگا کہ میں تم سے بری ہوں، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو. میں خدا سے ڈرتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ خدا سب سزا دینے والا ہے. یاد کرو جو منافقین اور وہ بھی جن کے دلوں میں روک لگا ہوا ہے خود تمہارے متعلق کہہ رہے تھے کہ ان کے دین نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ہے. یعنی یہ کیسے دین کے اندر مبتلا ہے کہ یہ 1000 کی فوج سے لڑنے کے لیے نکلے ہیں، ان کو اصل میں دین نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. حالانکہ جو اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ ضرور ان کی مدد کرتا ہے
اس لیے کہ اللہ زبردست ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ اگر تم دیکھ پاتے تو دیکھتے کہ اس وقت کیا گزر رہی تھی جب فرشتے ان منکروں کی روحیں قبض کر رہے تھے، ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے کہ اب چکھو جلنے کا عذاب۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہوا جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا۔ انہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کر دیا تو اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوی ہے، وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے آپ میں تبدیلی نہ کریں، نیز اس وجہ سے کہ اللہ سمیع علیم ہے۔ یعنی کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی کہ خود قریش میں سے ایک رسول کو بھیجا اور قریش کے لوگوں نے ہی ان کا انکار کر دیا، یہاں تک کہ آپ کو مکے سے جانا پڑا اور پھر یہاں تک کہ آپ سے وہ جنگ کے لیے نکل آئے اور پھر اللہ نے ان کو شکست دی۔ وہی ہوا ہے جو آل فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے ساتھ پیش آیا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو معاملہ میں نے کیا ہے کہ ایمان والوں کو فتح دی ہے اور نافرمانوں کو شکست دی ہے، اللہ کی سنت ہمیشہ یہی رہی ہے کہ وہ اپنی جو آیتیں جھٹلاتے ہیں اللہ کی، ان کو شکست سے فاش دیتا ہے۔ جو آل فرعون ان سے پہلے لوگوں کے ساتھ پیش آیا تھا، انہوں نے اپنے پروردگار کی نشانی کو جھٹلایا تو بالآخر ان کے گناہوں کی پاداش میں ہم نے انہیں ہلاک کیا اور فرعون کے لوگوں کو غرق کر دیا۔ یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کر دیا ہے پھر کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بالخصوص وہ لوگ جن سے تم نے عہد لیا پھر ہر مرتبہ وہ اپنا عہد توڑ دیتے ہیں اور ذرا نہیں ڈرتے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ سو انہیں لڑائی میں پاؤ تو ان کو ایسی مار مارو کہ جو ان کے پیچھے ہیں ان کو بھی تر تر کر دو تاکہ وہ سبق حاصل کریں۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، یعنی حالت جنگ میں اگر پہنچ گئے ہو اور تمہارا مسلمانوں کسی قوم کے ساتھ کوئی معاہدہ ہے تو تم نے اس جنگ کے اندر بھی ان کے اپنے عہد کی پاسداری کرنی ہے، کیونکہ تم سے تمہارے اعمال کی پوچھ ہوگی اور ان سے ان کے اعمال کی پوچھ ہوگی۔ تم لوگ البتہ ہر حال میں عہد کی پابندی کرو، اور اگر کسی قوم سے بدعہدی کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد اسی طرح برابری کے ساتھ ان کے آگے پھینک دو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بدعہدوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی تمہیں اندیشہ ہے کہ کل جو ہے وہ فلاں قوم جو ہے تم سے معاہدہ توڑ دے گی تو تم آج ان سے خود ہی معاہدہ ختم کر دو اور ان کا معاہدہ ان کی طرف واپس پھینک دو۔ یہ منکرین اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ نکل بھاگے ہیں، یہ ہرگز ہمارے قابو سے باہر نہیں جا سکتے۔ تم سے جس قدر ہو سکے ان کے لیے فوج اور بندھے ہوئے گھوڑے تیار رکھو، جس سے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے ان دشمنوں پر تمہاری ہیبت رہے، اور ان کے علاوہ دوسروں پر بھی جنہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ انہیں جانتا ہے۔ مسلمانوں کو خصوصاً یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایک فوج تمہارے تک تیار رہنی چاہیے، اس فوج کا بھی اور اس ساز و سامان کا بھی جو جنگ کے لیے تم تیار کر رکھتے ہو اس کا بھی ایک گروہ ہے اللہ کے دشمنوں کے اوپر۔ اس مقصد کے لیے جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا۔ یعنی جنگ کی تیاری کے لیے جو کرو گے وہ ایسے ہے کہ جیسے تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہو، اور اللہ کے راستے میں دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو قرض دیا ہے اور اللہ ہر حال میں اپنا قرض واپس کرتا ہے۔ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا کر دیا جائے گا اور تمہارے لیے کوئی کمی نہ ہوگی۔ یہ لوگ اگر صلح کی طرف جھکیں تم بھی اس کے لیے جھک جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو۔ یعنی آخری حد تک تم نے امن کا جو دامن ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ اگر وہ اب بھی تمہاری طرف صلح کے لیے بڑھیں تو تم جھک جاؤ ان کے لیے صلح کے لیے، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی جس حد تک ہو سکے جنگ سے اعراض کرنا چاہیے۔ تم مطمئن رہو، اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہیں گے تو
اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد سے اور مومنوں کے ذریعے سے تمہاری تعریف کی اور مومنوں کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیے۔ اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب خرچ ڈالتے تب بھی ان لوگوں کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور نعمت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ لوگ جوڑے ہوئے ہیں یہ ہم نے جوڑا ہے۔ اگر تم زمین میں سب کچھ کر ڈالتے تو جوڑنے کے لیے تو یہ کام نہیں کر سکتے تھے، مگر اللہ نے انہیں جوڑ دیا۔ یقیناً اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اے پیغمبر تمہارے لیے اللہ کافی ہے اور یہی مومنین کافی ہیں جنہوں نے تمہاری پیروی اختیار کر لی ہے۔ اے پیغمبر ان مومنوں کو اس جنگ پر ابھارو جس کا حکم پیچھے دیا گیا ہے۔ اگر تمہارے 20 آدمی ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 200 ہوں گے تو 1000 منکروں پر بھاری رہیں گے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو بصیرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ جو لوگ ہیں اور اللہ جو ہے یہ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، اور ہم نے تمہارے ساتھ جو لوگ دیے ہیں وہ 10 پر بھاری ہے، یعنی 10 کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو کم کر کے 1 کو 2 کے برابر کر دیا۔ اس وقت اللہ نے جو تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اس لیے کہ اس نے جان لیا کہ تم میں کچھ کمزوری ہے، سو تمہارے 100 ثابت قدم ہوں گے تو 200 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1 اور 2 کا ریشو ہے، اور اگر تمہارے 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر بھاری رہیں گے۔ یعنی انسان یہ سوچ رہا ہے نا کہ بھئی ایسا کیسے ہوگا کہ ایک آدمی 10 کا مقابلہ کر لے اور وہ 10 بھی جو ساز و سامان سے لیس ہو۔ اس فطری خوف کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ نے کم کر دی اس کی تعداد اور کہا کہ نہیں 1 جو ہے وہ 2 پر بھاری ہو جائے گا اور 2 کا مقابلہ کر دے گا۔ اور اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اس کی راہ میں ثابت قدم رہیں۔ انہیں اعتراض ہے کہ تم لوگوں نے یہ سب خون ریزی قیدی پکڑ کر ان سے فدیہ لینے کے لیے کی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ اس کو قیدی ہاتھ آئیں، یہاں تک کہ اس لیے کہ وہ ملک میں خون ریزی برپا کر دے۔ قریش کے لوگوں یہ تم ہو جو دنیا کا سر سامان چاہتے ہو، اللہ تو آخرت چاہتا ہے اور اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا نوشتہ پہلے نہ لکھا جا چکا ہوتا کہ ابھی تمہیں کچھ مہلت اور دینی ہے تو جو طریقہ تم نے اختیار کیا تھا اس کے باعث تم پر ایک عذاب عظیم نازل ہو جاتا۔ تو مسلمانوں تم ان کے اعتراضات کی پرواہ نہ کرو اور فدیہ لے کر جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کو حلال و طیب سمجھ کر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ ایک پیغمبر تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہارے دلوں میں کوئی خیر دیکھے گا تو جو کچھ تم سے لیا گیا ہے اس سے بہتر تم کو عطا فرمائے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر یہ تمہارے ساتھ بدعہدی کرنا چاہتے ہیں تو ان سے بعید نہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے انہوں نے خدا سے بدعہدی کی ہے۔ چنانچہ اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے تم کو ان پر قابو دے دیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے، وہ بڑی حکمت والا ہے۔ ایمان والوں اس صورتحال میں اگر کوئی مسلمان حمایت و نصرت کا خواہاں ہو تو اس سے کہو کہ مدینہ آ جائے، اس لیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی۔ اب مکے والوں کا بیان ہو رہا ہے کہ اگر مکے میں کوئی شخص یہ چاہتا ہے مسلمان ہو گیا کہ اللہ کے رسول جو مدینے میں ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آئے، اس سے کہہ دو کہ وہ کافروں کے علاقے سے نکل کر خود مدینے آ جائے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے جان و مال سے جہاد کیا، مکے کے مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی، یعنی مدینے والے، اور ان کی مدد کی ہے، وہی ایک دوسرے کے حامی و ناصر ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لائے مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مکے کے مسلمانوں پر جو ہے وہ ہجرت فرض ہو گئی تھی۔ تو فرمایا کہ مگر ہجرت کر کے مدینہ نہیں آئے، تمہارا ان سے حمایت و نصرت کا کوئی رشتہ نہیں۔
جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں. ہمارا ان سے رشتہ تو ہے مگر ایمان کا ہے، مگر ایسا رشتہ نہیں ہے کہ تم ان کی حمایت کے لیے وہاں پہنچو یا مدد کے لیے وہاں پہنچو. ہاں اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. چونکہ صلح حدیبیہ میں ایک معاہدہ ہو چکا تھا مکے اور مدینہ والوں کے درمیان، اگرچہ وہ معاہدہ جو تھا وہ ڈس بیلنس تھا، پورے انصاف اور مبنی تھا، مگر چونکہ اس پہ دستخط ہو گئے تھے تو اللہ نے اسی کا واسطہ دیا. اور اس معاہدے کی بنیادی شرط یہ تھی کہ مکے سے کوئی بھی بھاگ کر مدینہ گیا تو مدینہ والے جو ہے اس کو واپس کر دیں گے، اور مدینہ سے بھاگ کر کوئی مکہ آیا پناہ لینے کے لیے کفار کے پاس تو مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے. یہی اللہ نے اشارہ کیا، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو. یاد رکھو جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. جو لوگ منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کے حامی ناصر ہیں. اس لیے ایمان والو تم اپنے ان مظلوم بھائیوں کے لیے یہ نہیں کرو گے تو ملک میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا. یعنی اگر معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرو گے تو پھر کوئی کسی بھی بات پر جو ہے وہ بھروسہ نہیں کرے گا، تو اس سے ملک میں فتنہ اور فساد برپا ہو جائے گا. یہ بات اب تم میں سے ہر شخص کو سمجھ لینی چاہیے کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو پناہ دی اور ان کی مدد کی ہے، وہی سچے مومن ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے. اور جو اس کے بعد ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور تمہارے ساتھ جہاد میں شریک ہوں، وہ بھی تمہیں لوگوں میں سے ہوں گے. خون کے رشتہ دار البتہ خدا کے قانون میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اللہ نے بتا دیا کہ یہ مواخات جو ہے، بھائی چارے کا سلسلہ جو ہے قائم ہو گیا ہے کہ مکے والے جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں نے ان کو اپنے یہاں قربانی دی اور ان کو اپنے یہاں پناہ دی، اپنے کاروبار میں اور گھروں میں حصہ دیا. مگر یاد رکھو کہ خون کے جو رشتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں ان کی اہمیت نہ بھولنا. اللہ کے نزدیک یہ ایک دوسرے سے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک جو پرائرٹی ہے وہ خون کے رشتے کو دی جائے گی، وہ کبھی ختم نہیں ہوگا. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. سورہ توبہ. اب یہ صورت ہے کہ اس کے شروع میں جو ہے وہ بسم اللہ نہیں ہے، اور بسم اللہ اس لیے نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ اپنی اس صورت کو رحمت سے اور رحم سے ابتدا نہیں کر رہا، بلکہ عذاب سے کی جو بشارت ہے اس سے ابتدا کر رہا ہے. اور یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا قانون مستقل گزرا ہے. پیچھے 5 رسولوں کو اسی طرح آیا کہ انہوں نے جب اپنے نبی کی بات نہ مانی اللہ کی طرف سے جو ہے ان پر عذاب آیا، اور نبی جو ہے وہ ماننے والوں کو لے کر الگ ہو گیا. اس صورت میں بھی دوبارہ ان 5 انبیاء اور قوموں کا ذکر ہوگا. بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کے لیے اعلان برات ہے جن سے تم نے معاہدے کیے تھے. سو اے مشرکین عرب، اب ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. یعنی چونکہ مکہ اور بیت اللہ جو ہے وہ خدا کا گھر ہے اور اس کے متولی مشرکین کہیں سے بھی نہیں ہو سکتے، لہٰذا ان کا جو یہ قبضہ ہے ناجائز قبضہ ہے. تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے قانون کے مطابق اپنے گھر کی طوالت جو ہے ایمان والوں کے سپرد کرنے جا رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اب جو مشرکین ہیں جو مکے میں رہتے ہیں ان کو 4 مہینے کی مہلت ہے کہ وہ اب یہاں سے چلے جائیں یا ایمان قبول کر لیں، اور اگر یہ یہاں رکیں گے تو پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ کھلا قتال کا معاملہ ہوگا اور اللہ کا عذاب ان کو دیا جائے گا رسول اور ان کے ساتھیوں کی تلوار کے ذریعے سے. چل پھر لو جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی اللہ اپنے پیغمبر انکار کرنے والوں کو رسوا کر کے رہے گا. پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے. کیونکہ حج کے دنوں میں جو ہے وہ سارے عرب کے لوگ اور قبائل جمع ہو گئے تھے، تو لہٰذا وہ اعلان جو ہے حتمی اعلان جو ہے وہ حج والے دن ہوگا، حج اکبر. عرب کے یہاں معمول تھا کہ عمرے کو حج اکبر کہا کرتے تھے
اور حج کو جو ہے وہ حج اکبر کہا کرتے تھے. اور یہ اصطلاح بھی یاد رکھنی چاہیے کہ حج اکبر جو ہے وہ اس حج کو کہتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. لوگوں میں ایک عام مشہور ہے کہ حج اکبر وہ ہے کہ جو جمعے کے دن آتا ہو، حالانکہ حج اکبر اس کو کہتے ہیں جو سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، اور حج اکبر عمرے کو کہتے ہیں. اس دن جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا تاکہ سارے قبائل تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اب اللہ کی مہلت جو ہے وہ ختم ہونا چاہتی ہے. لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مختلف صحابہ سے جو ہے نا یہ اعلان کروایا. پھر حج کا موقع آئے تو اس سرزمین کے سب لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے حج کے دن اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان عام کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے. قرآن کریم میں یہ جب اس طرح آتی ہے المشرکون، یہاں پہ بھی الف لام کے ساتھ ہے، اس سے مراد ہمیشہ جو ہے وہ خاص مشرک ہوتے ہیں، یعنی جو مکہ کے رہنے والے مشرکین تھے ان کو المشرکون کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے. اعلان عام کر دیا جائے کہ اللہ مشرکوں سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، یعنی اب کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر منہ پھیرو گے تو جان لو کہ اللہ سے بھاگ نہیں سکتے. اے پیغمبر ان منکروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. وہ مشرکین البتہ اس اعلان برات سے مستثنیٰ ہیں جن سے تم نے معاہدہ کیا، پھر اس کو پورا کرنے میں انہوں نے تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہے. البتہ جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے وہ اس سے مستثنیٰ ہے. تو ان کا معاہدہ ان کی مدت تک پورا کرو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں. بڑے حج کے دن اس اعلان کے بعد جب حرام مہینے گزر جائیں یعنی جس میں قتال ممنوع ہے تو ان مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور اس مقصد کے لیے ان کو پکڑو، ان کو گھیرو اور ہر گھات کی جگہ ان کی تاک میں بیٹھو. پھر اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کی راہ چھوڑ دو. یعنی یہ توبہ کرنے ایمان لے اور دو کام کرنے لگے، نماز کا اہتمام کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو اب ان کے درپے نہ ہو، ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو. یقیناً اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. اور اگر اس داروگیر کے موقع پر ان مشرکوں میں سے کوئی شخص تم سے امان چاہے کہ وہ تمہاری دعوت سننا چاہتا ہے تو اس کو امان دے دو. یعنی ہو سکتا ہے کہ ابھی کچھ قبائل میں سے یا مشرکین میں سے کچھ لوگوں تک ابھی اسلام کی دعوت نہ پہنچی ہو اور وہ آپ سے کہے کہ میں آپ سے امان چاہتا ہوں، امن چاہتا ہوں، مجھے نہ قتل کیجیے، تو آپ اس کو امان دے دیجیے. آپ یہ نہ کہیں نہیں تمہاری دعوت جو ہے وہ پہنچ گئی ہے اور تقریباً جو ہے وہ 13 سال مکے کے اور 9 سال جو ہے 13 اور 9 22 سال تقریباً، تو 22 سال یا 21 سال ہو گئے. تو یہ نہ کہو کہ اسلام کو مکے میں آئے ہوئے تو 21 سال ہو گئے لہٰذا ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور تم مشرکین میں سے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو، اس طرح کی باتیں نہ کرو، بلکہ اس کو امن دو اور اس کو قرآن سنا کر امن کی جگہ تک پہنچا دو. تو اس کو امان دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اس کو اس کے مامن تک یعنی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ بہت ممکن ہے کہ رسول اس شہر میں موجود ہو اور کسی پر اس کی دعوت جو ہے کسی شخص تک جو ہے اس کی دعوت نہ پہنچی ہو. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا ہیں، وہ ہمیشہ شکار پر ہوتے تھے. ان کو پتہ ہی تھا کہ میرے بھتیجے نے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا ہے. تو جب ایک دن واپس آئے تو ان کی جو لونڈی تھی اس نے آگے بتایا کہ آج آپ کے بھتیجے کو جو ہے ابو جہل نے مارا ہے. اسی حالت میں گئے تیر لے کے ابو جہل کے گھوڑی کے نیچے لگایا اور کہا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، جو کرنا ہے کر لو. تو ان کو تفصیلاً حضور کی دعوت کا علم نہیں تھا. کچھ لوگ تجارت کے لیے نکلے ہوئے تھے، وہ کئی سال بعد لوٹتے تھے. تو وہ یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اس کو امن کی جگہ تک پہنچا دوں. یہ اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو خدا کی باتوں کو نہیں جانتے. لا علمی خدا کی طرف سے ایک بہت بڑا ایک اصول ہے، لہذا اللہ نے اس کا لحاظ رکھا ہے. اللہ اس کے رسول کی ہاں ان مشرکوں سے کوئی عہد کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ ہاں جن لوگوں سے تم نے مسجد حرام کے پاس یعنی حدیبیہ میں عہد کیا تھا، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے
جو بدعہدی سے بچنے والے ہوں۔ کس طرح باقی رہ سکتا ہے جبکہ حال یہ ہے کہ اگر وہ تم پر کہیں غلبہ پا لیں تو نہ تمہارے بارے میں کسی قرابت کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا۔ اپنے منہ کی باتوں سے وہ تمہیں راضی کرنا چاہتے ہیں مگر ان کے دل انکار کر رہے ہیں اور ان میں سے اکثر بدعہد ہیں۔ اللہ کی آیتوں کے عوض میں انہوں نے تھوڑی قیمت قبول کر لی پھر اس کی راہ سے رک گئے۔ یقیناً بہت برا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں۔ کسی مسلمان کے معاملے میں یہ نہ انہیں کسی قرابت کا لحاظ ہے اور نہ عہد کا، اور وہ الزام بھی کرنے والے ہیں۔ سو اگر توبہ کر لیں اور نماز کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کی تفصیل کیے دے رہے ہیں جو جاننا چاہتے ہوں، اور اس عہد کے بعد بھی جو انہوں نے کر رکھا ہے اگر وہ اپنے قول و قرار توڑ ڈالیں اور تمہارے دین میں عہد لگائیں تو کفر کے ان سرخیروں سے بھی لڑو۔ ان کے قول و قرار کچھ نہیں، یہ آج نہیں تو کل اپنا عہد توڑ دیں گے، لہذا لڑو تاکہ یہ اس کفر و شرک سے باز آ جائیں۔ ایمان والو، کیا ابھی ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے اپنے قول و قرار توڑ دیے ہیں اور اس سے پہلے رسول کو اس کے وطن سے نکالنے کی جسارت بھی کر چکے ہیں، اور وہی ہیں جنہوں نے تم سے جنگ چھیڑنے میں پہل کی ہے۔ یعنی ان کے مکے والوں کے جرائم کا ذکر ہوا ہے کہ قول و قرار توڑا ہے، اللہ کے رسول کو بھی نکالا ہے اور جنگ میں بھی پہل کی ہے۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ سارا حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم فی الواقع مومن ہو۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا۔ اب یہ واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما ہے کہ پہلے تو عذاب اللہ تعالیٰ آسمان سے بھیجتا تھا، اب کا جو عذاب ہے وہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے سے دینا چاہتا ہے۔ ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا، اور تمہیں اپنی مدد سے ان پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور مومنوں کے گروہ کی کلیجے اس سے ٹھنڈے کرے گا، اور ان کے گروہ کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور ان منکروں سے جن کو چاہے گا اللہ توبہ کی توفیق دے گا۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے؟ درحال ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو ابھی جانا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا، اور اللہ اس کے رسول اور ان کے ماننے والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بنایا۔ یاد رکھو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب واقف ہے۔ تم انہیں بیت اللہ کے متولی سمجھتے اور اسی بنا پر ان سے ہمدردی رکھتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ان مشرکوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کریں، درحال ہے کہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ وہی ہیں کہ ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کا انتظام کرنے والے تو وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانتے ہوں، نماز کا اہتمام کرتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے گھر کے اور بیت اللہ کے اصل حقدار ہیں۔ سو توقع ہے کہ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کا انتظام کر دینے کو ان لوگوں کے برابر کر دیا ہے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو قریش کی جو ایک مہمان نوازی اور خدمت تھی اس کو بھی ایکنالج کیا کہ یہ لوگ بھی یہاں پہ حاجیوں کی خدمت کرتے رہے ہیں، مگر یہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرے۔ اللہ کے نزدیک یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسجد حرام کے ان مجاوروں نے اپنے اوپر ظلم اٹھایا ہے اور اب اللہ ان ظالموں کو راہیاب نہیں کرے گا۔ اللہ کے ہاں ان لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا، وہی کامیاب ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں جن لوگوں نے جو ہے وہ ایمان لائے اور ہجرت کی، کیونکہ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ اپنے گھر بار اور کاروبار اور روزگار کو چھوڑ کر مکے سے ایک نئے شہر میں جا کر جو ہے وہ آباد ہونا، اور یہ صرف دین کی خاطر انہوں نے کیا اور اللہ کے رسول پر بھی ایمان لائے۔ اب کوئی اکیلا کیا، کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ گیا، کوئی صرف بچوں کے ساتھ گیا، کوئی صرف بیوی کے ساتھ گیا، اور کوئی سب کو چھوڑ کر گیا۔
تو اللہ تعالیٰ ان کی جو ہجرت ہے اس کی تعریف کر رہا ہے کہ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے جان و مال سے خدا کی راہ میں جہاد کیا وہی کامیاب ہوں گے. ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسے باغوں کی بشارت دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے. وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. اس میں شبہ نہیں کہ اجر عظیم اللہ ہی کے پاس ہے. ایمان والوں اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. یعنی جو ابھی تک اسلام نہیں لائے ہیں لہٰذا جنگ کا معاملہ ہے نا تو ان کو دوست نہ بناؤ. جب دوست بناؤ گے تو رسول اللہ کی جو جنگی حکمت عملی ہے وہ بھی تک پہنچاؤ گے. لہٰذا اپنی اس قیادت داروں کے معاملے میں جو ہے خبردار رہو. اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں. تم میں سے جو لوگ انہیں دوست بنائیں گے وہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہوں گے. ان سے کہہ دو کہ اے پیغمبر اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ تجارت جس کے مندے سے تم کرتے ہو اور وہ تمہارے گھر جنہیں تم پسند کرتے ہو یہ سب تمہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے. اور جان لو کہ اس طرح کے بداہل لوگوں کو اللہ رحیاب نہیں کرتا. کہ اللہ تعالیٰ اس آزمائی سے خبردار کر رہا ہے کہ جو مکے سے مسلمان چھوڑ کر مدینے گئے تھے اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے آئے ہیں اللہ ان کو یہ خبردار کر رہا ہے کہ تمہیں سب سے زیادہ عزیز اللہ اس کے رسول اور وہ عہد ہونا چاہیے جو تم نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کیا ہے. لہٰذا اپنی فیملی، اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنی بیویوں، اپنے خاندان اور وہ مال جو تمہارا مکے میں ہے اور وہ تجارت جو تمہاری چل رہی ہے اگر یہ تمہیں اللہ سے زیادہ عزیز ہے، اس کے رسول اور اس عہد سے زیادہ عزیز ہے تو انتظار کرو. یعنی اللہ کا فیصلہ آیا چاہتا ہے. یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر کر دے اور جان لو کہ اس طرح کے بد عہد لوگوں کو اللہ کامیاب نہیں کرے گا. حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے. ابھی حنین کے دن بھی جب تم اپنی کثرت پر اترا رہے تھے پھر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی. اللہ تعالیٰ احسان کو یاد دلا رہا ہے. پھر تم پیٹ دکھا کر بھاگ کھڑے ہوئے. پھر آخر اللہ نے اپنے رسول پر اس کے ماننے والوں پر اپنی سکینت نازل فرمائی اور ان کی مدد کے لیے ایسی فوجیں اتار دی جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور ان لوگوں کو سزا دی جو پیغمبر کے منکر ہیں اور اس طرح کے منکروں کی یہی سزا ہے. پھر دیکھ چکے ہو کہ اللہ اس کے بعد جس کو چاہتا ہے توبہ کی توفیق بھی دے دیتا ہے. اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے. ایمان والو یہ مشرکین بالکل ناپاک ہیں لہذا اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے پاس بھی نہ کھٹکنے پائیں. اور اس کے نتیجے میں اگر تمہیں تندرستی کا اندیشہ ہے تو مطمئن رہو اللہ چاہے گا تو عنقریب اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. اس میں شبہ نہیں کہ اللہ علیم و حکیم ہے. ان مشرکوں کے علاوہ ان اہل کتاب سے بھی لڑو جو نہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ اللہ اس کے رسول کے حرام ٹھہرائے ہوئے کو حرام ٹھہراتے ہیں اور نہ دین حق کو اپنا دین بناتے ہیں. ان سے لڑو یہاں تک کہ وہ اپنے ہاتھوں سے جزیہ دیں اور ماتحت بن کر رہیں. اہل کتاب چونکہ اللہ اور اس کے رسول کو پچھلے رسول کو ماننے والے تھے اور کتاب بھی ان کے اندر موجود تھی تو اللہ نے ان کے رخصت دی کہ یہ اگر جزیہ دے کر تمہارے ماتحت رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں. اگر یہ جزیہ دینے پر آمادہ نہ ہوں اور تمہارے ماتحت رہنے پر آمادہ نہ ہوں تو ان سے لڑو. ان کا دین اب یہی ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں. یہ ان کے اپنی منہ کی باتیں ہیں. وہ انہی منکروں کسی بات کہہ رہے ہیں جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. ان پر خدا کی مار وہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں. اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا اور مسیح ابن مریم کو بھی یعنی اپنے علماء اور اپنے جو راہب تھے اماموں کو رب بنا ڈالا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح رب بنا ڈالا تھا کہ وہ جس چیز کو حرام کہتے تھے یہ اس کو حرام مان لیتے تھے، جس چیز کو حلال کہتے تھے اس کو حلال مان لیتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کے سوا انہوں نے اپنے فقیہوں اور راہبوں کو رب بنا ڈالا ہے اور مسیح ابن مریم کو بھی. طرح ہے کہ انہیں ایک ہی معبود کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا. اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں.
چاہتے ہیں کہ خدا کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا. یعنی یہ دین اسلام ہے، اس کو یہ بجھا نہیں سکیں گے، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اس سرزمین کے تمام ادیان پر اس کو غالب کر دے، خواہ مشرکین سے کتنا ہی ناپسند کرے. ایمان والوں، ان فقیروں اور راہبوں میں لٹیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی متوجہ کر رہا ہے کہ پہلے جو یہود و نصارہ کے علماء تھے وہ اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور ان کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے. تو تم بھی اپنے علماء سے جو ہے وہ خبردار رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بھی علماء جو ہے وہ یہ کام کرنے لگے. لہٰذا ان فقیروں اور راہبوں میں لٹیرے ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. تو ان لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دو جو ان میں سے سونا اور چاندی ڈھیر کر رہے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اس دن جب دوزخ میں ان کے اس مال پر آگ دہکائی جائے گی، پھر ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں اس سے داغی جائیں گی. یہی ہے جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، سو چکھو اس کو جو تم جمع کرتے رہے ہو.